بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 7 کلاس، آپ لوگ کیسے ہو؟ امید ہے کہ سب بچے خیریت سے ہوں گے، میں بھی خیریت سے ہوں۔ پچھلی نشست میں ہم نے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا سادہ طرز زندگی اور قناعت کی ریڈنگ کی تھی۔ آج اس کے مختصر اور تفصیلی سوالوں کے جواب دیتے ہیں۔ اچھا، پہلے ہم نے سوال نمبر 2 ہے، اس میں مختصر جواب دینے ہیں ہم نے۔ سادگی سے کیا مراد ہے؟ یہ اس کا جواب یہاں سے ہے، بچوں کے بناوٹ، تکلف اور دکھاوے سے بچنا سادگی ہے۔ پھر نیکسٹ کویشچن ہے کہ سادگی کے بارے میں ایک آیت کا ترجمہ لکھا۔ جواب یہاں سے ہے کہ سادگی کا تعلق پوری زندگی سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی یہ نشانی بیان فرمائی۔ ترجمہ ہے کہ اور وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ کنجوسی کرتے ہیں اور نہ ان کا خرچ ان دونوں کے درمیان ان دونوں کے درمیان اعتدال پر ہوتا ہے۔ یہ ہے اس کا جواب۔ اگر چاہیں تو یہ آپ لکھ سکتے ہیں، نہیں تو دوسری بھی لکھ سکتے ہیں کہ اپنے پاس موجود نعمتوں کو ضائع کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ بڑھو، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اگلا سوال ہے کہ سادگی کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ کا ترجمہ لکھیں۔ اس میں بچوں آپ یہ لکھیں کہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ بے شک سادگی ایمان کا حصہ ہے۔ کہ سادگی ایمان کا حصہ ہے کہ جب ہم ایمان لاتے ہیں تو اس میں سادگی اختیار کرنی چاہیے ہمیں، اور سادگی کو ہی اپنا شعار بنانا چاہیے، اپنا جو ہے مسئلہ، جو سادگی کو اپنا سادگی اختیار کریں۔ پھر اگلا سوال ہے کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سادگی کی ایک مثال تحریر کیجیے۔ کہ سادگی کی ایک مثال بچوں یہ ہے کہ گھر میں گوشت پکتا تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں شوربہ زیادہ کرنے کو کہتے اور شوربے میں روٹی ڈبو کر کھاتے تھے۔ سوال نمبر 4 ہے کہ سادگی کے 2 فائدے لکھیں۔ یہ جو فوائد لکھے ہوں گے سادگی اختیار کرنے کے فوائد، اس میں ایک آپ یہ لکھ لیں کہ سادہ زندگی گزارنے سے مال میں برکت آ جاتی ہے۔ پھر اگلا ہے کہ سادگی اختیار کرنے سے جو بچت ہوتی ہے، اسے ضرورت مندوں کی مدد کی جا سکتی ہے۔ یعنی اگر ہم سادہ زندگی گزاریں گے، سادہ کپڑے پہنیں گے، سادہ کھانا کھائیں گے، سادگی اختیار کریں گے، غرض کہ ہم اپنی زندگی میں ہر چیز میں سادگی اختیار کریں گے تو اس میں بچت ہوگی، اور جب بچت ہوگی تو یہ بچت ہم ضرورت مندوں میں تقسیم کر سکتے ہیں اور ان کی اس طرح مدد ہو سکتی ہے۔ اب نیکسٹ ہے بیٹا سوال ہے کہ تفصیلی جواب دیجیے۔ تفصیلی جواب میں پہلا سوال ہے کہ سادگی کی اہمیت و فضیلت پر نوٹ لکھیں۔ یہ آپ ایسے ہی لکھ سکتے ہیں، قرآن و سنت کی روشنی میں سادگی کی اہمیت و فضیلت۔ پھر اس کا ہے کہ سادگی کا تعلق پوری زندگی سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی یہ نشانی بیان فرمائی ہے کہ ترجمہ ہے کہ وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ کنجوسی کرتے ہیں اور نہ ان کا خرچ ان دونوں کے درمیان نہ کنجوسی کرتے ہیں اور ان کا خرچ جو ہے ان دونوں کے درمیان اعتدال پر ہوتا ہے، نہ زیادہ خرچ جو ہے نہ زیادہ کرتے ہیں نہ کم کرتے ہیں۔ پھر ہے کہ اپنے پاس موجود نعمتوں کو ضائع کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ترجمہ کھاؤ پیو اور حد سے نہ بڑھو، بے شک وہ یعنی اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر اس میں آپ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کی ایک یا 2 حدیث لکھ سکتے ہیں۔ غیر ضروری ناز و نم سے بچو، یعنی فضول خرچی مت کرو۔ پھر ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک سادگی ایمان کا حصہ ہے، کہ ایمان کا حصہ ہے سادگی۔ پھر آگے ہے کہ سادگی اسوہ حسنہ و سادگی و قناعت۔
اس میں ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سادگی کا بہترین نمونہ ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سادہ خوراک استعمال کرتے تھے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم بغیر چھنے آٹے کی روٹی کھاتے تھے۔ آگے ہے کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کھجوروں اور دودھ پر گزارا کرتے تھے۔ یہ 1 2 3 مثالیں لکھ کے پھر آپ رہائش میں سادگی یہ ہے کہ انسان بڑے بڑے محلات کی بجائے ایسے گھر میں زندگی بسر کرے جس میں ضروری رہائش کا انتظام ہو۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی جو نشانیاں بیان فرمائی ہیں ان میں ایک یہ بھی ہے کہ لوگ اونچی اونچی عمارتیں بنانے پر فخر کیا کریں گے۔ پھر لباس کی سادگی یہ ہے کہ ہمارا لباس صاف ستھرا اور سادہ ہو۔ مرد عورتوں کے اور عورتیں جو ہیں وہ مردوں کے مشابہ لباس استعمال نہ کریں، ان سے ملتے جلتے لباس یعنی کپڑے نہ پہنیں۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس کے بارے میں جو تعلیمات دی ہیں ان کا نچوڑ یہ ہے، یعنی ان کا جو لب لباب یہ ہے کہ لباس باپردہ ہو، سادہ ہو اور موسمی ضرورتیں پوری کرتا ہو، یعنی گرمی اور سردی ہر طرح کے موسم کی ضرورتیں پوری کرنے والا ہو۔ گھریلو استعمال کی اشیاء میں سادگی یہ ہے کہ گھر کی ضروریات پوری کرنے کے لیے بہت زیادہ مہنگی چیزیں استعمال نہ کی جائیں۔ قیامت کے دن انسان سے پوچھا جائے گا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال کو کہاں اور کیسے خرچ کیا۔ یہ ہو گیا ہمارا لانگ کویسچن نمبر 2 کا جواب۔ اب بچوں لانگ کویسچن نمبر جو 2 ہے اس کا یہ ہے کہ سیرت طیبہ و مشاعر اسلام کی زندگی سے سادگی کی مثالیں تحریر کیجیے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ سیرت طیبہ کے حوالے سے ہم یہ لکھ سکتے ہیں کہ سیرت طیبہ کے حوالے سے سادگی کی مثالیں یہ ہیں کہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سادگی کا بہترین نمونہ ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سادہ خوراک استعمال کرتے تھے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم غیر چھنے آٹے کی روٹی کھاتے تھے۔ 1 2 مشاعر اسلام کی سادگی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 لاکھ مربع میل کے حکمران تھے۔ جب بیت المقدس فتح کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو آپ کے لباس پر کئی پابند لگے ہوئے تھے۔ بیت المقدس کس کو ہے؟ یہ جو اور آپ کے لباس پر کئی پابند لگے ہوئے تھے۔ سواری کے لیے صرف ایک اونٹ تھا جس پر آپ اور آپ کا غلام باری باری سوار ہوتے تھے۔ یہ ایسے وقت میں آپ کی حالت تھی جب آپ کے نام سے اس وقت کی طاقتیں فارس اور روم تھر تھراتی تھیں۔ فارس یعنی ایران اور روم کانپتی تھیں، یعنی وہ ان کے حکمرانی دور کی یہ بات ہے۔ اسی عالم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا تھا کہ ہم وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے سے عزت بخشی ہے۔ سادگی اور قناعت پسندی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاص خوبی تھی۔ فکر و فاقہ کی زندگی گزارنے کے باوجود جو کچھ ان کے ہاتھ آتا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیتے۔ آپ اپنی محنت مزدوری کی کمائی کا بڑا حصہ غریبوں، محتاجوں، بیواؤں اور یتیموں کی مدد کے لیے خرچ کر دیتے تھے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوکے رہتے اور دوسروں کو کھانا کھلایا کرتے تھے۔ پھر جب ان کی حضرت فاطمہ الزہرا کے ساتھ شادی ہوئی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقد نکاح یعنی ان کی شادی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا۔ آپ کی گھریلو زندگی بہت سادہ تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی تبلیغ و اشاعت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھرپور ساتھ دیا یعنی ان کا بہت زیادہ ساتھ دیا۔ گھر میں عام طور پر فاقہ ہوتا تھا، کھانے پینے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی اس کی شکایت نہ کی۔ گھر کا کام کاج خود ہی انجام دیتی تھی۔ یہاں تک ہے تفصیلی سوال نمبر 2 کا جواب۔ جو یہاں پر ہی ہمارے آج کے لیسن کا وقت ختم ہوتا ہے۔ آپ کو یہ میرا لیسن کیسا لگا؟ لائک شیئر کریں، کمنٹ کریں اور سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔